بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس ششم، آج ہمارا تاریخ کا دوسرا لیکچر ہے اور ہم وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب وادی سندھ کی تہذیب ہے، اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وادی سندھ کہاں کہاں پائی جاتی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب جو ہے وہ پاکستان میں اور بھارت میں اس کے آثار پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً اور بھارت میں بھی تقریباً 1500 کے قریب آثار پائے جاتے ہیں، اور اس کے اہم شہروں میں وادی سندھ کے اہم شہروں میں موہنجودڑو اور ہڑپہ بہت اہمیت کے حامل ہیں جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ موہنجودڑو جو ہے وہ سندھ میں لاڑکانہ کے قریب واقع ہے، اور ہڑپہ جو ہے وہ دریائے راوی کے کنارے ساہیوال کے قریب واقع ہے، اور اسی تہذیب کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے ذرا، یہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے وادی سندھ کی دوسری اہم اثر تہذیبوں سے تعلقات۔ افریقہ اور ایشیا میں اب تک دنیا کی 4 قدیم ترین تہذیبیں دریافت کی گئی ہیں، جن میں مصر، میسوپوٹیما، عراق، سمیری اور وادی سندھ شامل ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب ان قدیم تہذیبوں میں سے کی ہم اثر شمار ہوتی ہے۔ ہم اثر سے مراد ہوتا ہے ہم زمانہ۔ وادی سندھ کی تہذیب کے جنوبی ایران، عراق، مصر اور خلیج فارس کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم تھے۔ وادی سندھ، دجلہ، فرات اور وادی نیل کو تہذیبوں کا گہوارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے سمیری اور بابل کی تہذیبوں کے ساتھ تجارتی اور مذہبی تعلقات قائم تھے۔ سمیریا میں کھدائی کے دوران وادی سندھ کی مہریں، برتن، ایک پتھر کے پیالے پر کوہان والے بیل کی تصویر ملی ہے۔ ان آثار سے، آثار اثر کی جمع ہے، اثر کہتے ہیں علامت کو، یعنی علامات سے ان تہذیبوں کے باہمی تعلقات سے مراد ہوتا ہے آپس کے تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ عراق کے مختلف مقامات سے جو تختیاں ملی ہیں ان سے معلوم ہوا ہے کہ لوگ تجارتی سامان وادی سندھ لے جایا کرتے تھے۔ چیزوں کے تبادلے کے لیے لین دین کے معاہدے بھی موجود تھے۔ مصر سے عمارتی پتھر، کھالیں، سونا، زمرد، رسیاں اور خشک چیزیں وادی سندھ میں آتی تھیں۔ ان چیزوں کے بدلے میں برتن، اون اور لکڑی مصر بھیجی جاتی تھی۔ عراق سے چاندی، اونی کپڑے، چمڑا اور تیل وادی سندھ آتا تھا۔ میسوپوٹیما، عراق کے وادی سندھ کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم تھے۔ ان کے درمیان فنون اور دستکاریوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ تجارت مال کے بدلے مال کے اصول پر قائم تھی۔ وادی سندھ کی تجارت میسوپوٹیما کے علاوہ دریائے گنگا کے وسیع اور عریض علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ کسان اشیاء اور اجناس جنس کی جمع ہے کی برآمد سے اضافی آمدنی حاصل کرتے تھے، جن میں کپاس اور اون کے علاوہ دستکاریاں وغیرہ شامل تھیں۔ حکومت تجارتی لین دین کی نگرانی کیا کرتی تھی، اور اس کے لیے سرکاری مہروں کا استعمال کیا جاتا تھا جن پر مخصوص جانوروں کی تصاویر بنی ہوتی تھیں۔ مصر کے ساتھ سونا، چاندی، تانبا اور ہاتھی دانت کی تجارت ہوتی تھی۔ سمندری تجارت اور سفر بڑی کشتیوں یا لکڑی کے بنے ہوئے جہازوں پر ہوتا تھا۔ یہاں محصول کی جمع ہے، محصول کہتے ہیں ٹیکس ادا کرنے کا نظام بھی رائج تھا۔ رائج مطلب نافذ تھا۔ وادی سندھ کے لوگ کے مذہبی عقائد، یہاں سے LQ3 پارٹ 1 شروع ہو رہا ہے۔ LQ3 پارٹ 1، یہ پورا پیراگراف آپ ہائی لائٹ کر لیں گے، اور اس کو میں ریڈ کر رہا ہوں، ذرا دیکھیے۔ کسی بھی تحریر سے وادی سندھ کی تہذیب کے مذہب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا، البتہ مہروں پر دیوی اور دیوتاؤں کی تصویریں ملی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مورتیوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ پوجا مطلب عبادت کرتے تھے۔ مٹی کے بت بھی پوجنے کے لیے یعنی عبادت کے لیے بنائے جاتے تھے۔ لوگ درختوں کو متبرک خیال کرتے تھے۔ یہاں حیوانوں کی پرستش کا رواج بھی تھا۔ جانور میں بیل، گینڈے، شیر اور ہاتھی کی تصاویر ملی ہیں۔ وادی سندھ کے لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنے کے علاوہ جلاتے بھی تھے۔ یہ پورا پیراگراف آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، LQ3 پارٹ 1 لکھنا ہے۔ آگے دیکھیے ذرا، معاشرتی نظام اور اس کے نمایاں خد و خال۔ وادی سندھ کہ زندگی کا کاروبار ایک باقاعدہ انتظامیہ کے تحت چلایا جاتا تھا۔ وزن اور ناپ تول درست اور معیاری رکھنے پر زور دیا جاتا تھا۔ صفائی کرنے والے ملازم گلیوں اور راستوں کو صاف ستھرا رکھتے تھے۔ یہاں کا معاشرہ، یہاں سے آپ نے دوبارہ ہائی لائٹ کرنا ہے، یہ دونوں پیراگراف ہائی لائٹ کر کے LQ3 پارٹ 2 لکھنا ہے اور LQ3 کو اینڈ کرنا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، توجہ فرمائیے۔ یہاں کا معاشرہ مختلف حصوں میں بٹ چکا تھا۔ بٹ مطلب تقسیم ہو چکا تھا۔ اس کا اندازہ ہمیں شہر کی منصوبہ بندی سے ہوتا ہے، جس سے ہمیں اوپر والے حصے میں امراء اور بارسوخ لوگ رہا کرتے تھے، جن کے گھر بڑے ہوتے تھے۔ ملازموں کے لیے علیحدہ کوارٹرز مطلب چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوتے تھے۔ لوگوں کی اکثریت غریب تھی، یہ شہر کے نچلے حصے میں چھوٹے مکانوں میں رہتے تھے۔ کسان گاؤں میں رہا کرتے تھے، جبکہ خانہ بدوش مطلب ہمیشہ
حرکت کرنے والے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے والے لوگوں کو خانہ بدوش کہا جاتا ہے، جن کا کوئی مستقل گھر نہیں ہوتا، وہ پانی کی تلاش میں، خوراک کی تلاش میں مختلف جگہوں کی جاتے آتے رہتے ہیں، ان کو خانہ بدوش کہا جاتا ہے۔ جنگلوں اور میدانوں میں مویشی مطلب جانوروں کے ریوڑوں کے ساتھ پھرا کرتے تھے۔ کاریگر اور تاجر بھی شہروں میں رہتے تھے۔ شہروں میں بڑے بڑے محلات، مندر اور مقبرے دیکھنے میں نہیں آئے۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان کام تقسیم کیے گئے تھے۔ عورتیں آٹا پیستیں، کپڑا تیار کرتی اور مویشیوں مطلب جانوروں کی دیکھ بھال مطلب حفاظت کرتی تھیں، جبکہ مردوں کا کام، پیشہ کہتے ہیں کام کو، کا کام تجارت، کاشتکاری یعنی فصلیں اگانا، تجارت اور صنعت کاری تھا۔ وادی سندھ میں کپاس کی کاشت ہوتی تھی۔ کپڑا بننے کے لیے تکلیاں بھی گھروں سے ملی ہیں، جو اس بات کی شاہد ہیں، شاہد مطلب گواہ ہیں کہ کپڑا بننا بھی ان لوگوں کا پیشہ تھا۔ مٹی کی مورتیاں اور ان پر بنے کپڑوں کے نقوش پارچہ بافی کی صنعت کا پتہ دیتے ہیں۔ عورتیں آرائش کے لیے، آرائش مطلب خوبصورتی کے لیے یا بناوٹ کے لیے ہار، مالائیں اور چوڑیاں پہنتی تھیں۔ وہ لہنگا بھی پہنتی تھیں۔ مرد شال اوڑھتے تھے۔ یہاں تک LQ3 ختم ہو گیا۔ آپ نے یہاں سے یہ جو LQ3 کا پارٹ 1 ہے یہ آپ نے لکھنا ہے، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ نے مجھ سے رابطہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔